چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت پی ایس ایل سے متعلق لاہور میں آن لائن اجلاس. پی ایس ایل عہدیدار، فرنچائزز کے نمائندے شریک. سپر لیگ 11ویں ایڈیشن سے متعلق مختلف آپشنز پر بات چیت. ذرائع کا کہنا ہے کہ وینیوز کم کرنے اور کراؤڈ سے متعلق بھی امور زیر غور ہیں. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کچھ دیر میں ہنگامی پریس کانفرنس کریں گے. اسرائیلی حکومت نے دمونا اور اراد شہر پر ایرانی میزائل حملوں میں 180 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی. اس سے پہلے اسرائیلی میڈیا 6 اسرائیلیوں کی ہلاکت کی خبر دے چکا. گزشتہ شب ایٹمی مرکز کے نزدیک دمونا اور اراد شہر پر بیلسٹک میزائل حملوں میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی. اسرائیلی میڈیا کے مطابق اراد پر حملے کے وقت مکینوں کے لیے الرٹ بھی جاری نہ کیا جا سکا. گلیلی کے علاقے میں حزب اللہ کے راکٹ حملے میں ایک اسرائیلی ہلاک. ایرانی پاسداران کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کا فضائی دفاع پر کنٹرول کمزور پڑ رہا ہے. دمونا، بیر السبع اور ایلات حملے میں سینکڑوں اسرائیلی ہلاک و زخمی کیے ہیں. امریکی صدر کی ایران کے بجلی گھروں کو نشانہ بنانے کی دھمکی کے بعد تہران کے گردنواہ میں زوردار دھماکے. پردیس اور دماوند میں کئی دھماکے ہوئے. دماوند میں ایران کے سب سے بڑے بجلی گھروں میں سے ایک موجود ہے. ایرانی فوج کے مطابق تہران کی فضاؤں میں ایک حملہ آور ڈرون تباہ کر دیا گیا. صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران نے اگر 48 گھنٹوں کے اندر آبنائے ہرمز نہ کھولی تو سخت کارروائی ہوگی. امریکہ ایران کے مختلف پاور پلانٹس کو مرحلہ وار تباہ کر دے گا. ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بجلی گھروں پر حملہ ہوا تو خطے میں امریکہ کی تمام توانائی تنصیبات، آئی ٹی انفراسٹرکچر اور ڈی سیلینیشن پلانٹس بھی نشانہ ہوں گے. دشمن کے علاوہ دیگر پانی کے جہاز آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں. انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن میں ایرانی نمائندے کا بیان. کہا بحری سلامتی اور جہازوں کے تحفظ کے لیے عالمی بحری تنظیم اور دیگر ممالک سے تعاون کو تیار ہے. آبنائے ہرمز کی موجودہ صورتحال کی وجہ امریکی اور اسرائیلی حملے ہیں. دشمن کے مکمل سرنڈر تک شدت اور طاقت کے ساتھ جنگ جاری رکھیں گے. صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے مشترکہ آبی وسائل کو بطور ہتھیار استعمال کرنے پر تشویش ہے. سنتاس معاہدے میں پانی کی منصفانہ تقسیم کا ضامن ہے. بھارت سے معاہدے پر مکمل عمل درآمد بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. عالمی یوم آب کے موقع پر پیغام. کہا پانی کی محفوظ فراہمی کو قومی ترجیح ہونی چاہیے. بارش کے پانی کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کی اہمیت اجاگر کی جائے. پاکستان کے کئی علاقوں میں عوام غیر آبی ذرائع پر انحصار کرتے ہیں. صاف پانی کی عدم دستیابی کا بوجھ خواتین اور لڑکیوں پر زیادہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کا ٹیلی فونک رابطہ. وزیر اعظم نے خطے میں جاری جنگ بالخصوص بحرین پر حملوں کی مذمت کر دی. حملوں میں جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. پاکستان کی یکجہتی اور حمایت کو دہرایا. بحرین کے شاہ کو خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکمانستان کے صدر سے بھی رابطہ. عید الفطر کی مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار خیال. میٹھی عید کا دوسرا دن. جو کل تھے میزبان وہ آج ہوں گے مہمان. پہلے دن کی مٹھاس کے بعد آج سجے گی نمکین ذائقوں کی محفل. گھروں اور فوڈ اسٹریٹس میں دوستوں اور خاندانوں کے ساتھ لگے گی رونق. میز پر سجیں گے طرح طرح کے پکوان. کڑاہی، سجی، دم پخت، کٹاکٹ، فرائی فش، نمکین گوشت، روسٹ، کابلی پلاؤ. ساتھ میں ہوگی گرم گرم چپلی، گولا اور رشمی کباب. دل جیتنے والی ڈشیں ایک بار پھر لگے گی میٹھے کی بازی. ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم، کلفی اور فالودے کے ساتھ. فلسطینی اتھارٹی کے زیر انتظام مغربی کنارے میں اسرائیلی آباد کاروں کے 9 سے زائد فلسطینی دیہات اور شہروں پر حملے. فلسطینی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی قدامت پسندوں نے فلسطینیوں کی گاڑیوں اور گھروں کو آگ لگا دی. خاندانوں کو زندہ جلانے کی کوشش. مقدس شہر بیت لحم کا بھی نشانہ بنایا. علاقے میں شدید خوف و ہراس. سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے مصری صدر عبد الفتاح السیسی کی ملاقات.
سعودی میڈیا کے مطابق ملاقات میں مشرق وسطی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، خطے کی صورتحال میں بہتری کے لیے کوششوں میں ہم آہنگی پر گفتگو۔ بانی پی ٹی آئی کی عید کے دن بیٹوں قاسم اور سلیمان سے بات کرا دی گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے بیٹوں سے 25 سے 30 منٹ تک گفتگو کی۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں نے والد سے صحت کے بارے میں دریافت کیا۔ امریکی سینٹ نے ہوم لینڈ سیکیورٹی کی فنڈنگ کا بل 5ویں مرتبہ مسترد کر دیا۔ امریکی صدر نے فنڈنگ منظور نہ ہونے کی صورت میں ملکی ہوائی اڈوں پر بدنام زمانہ آئس فورس تعینات کرنے کی دھمکی دے دی۔ ڈیموکریٹ سینیٹر منیاپولس میں محکمہ امیگریشن یا آئس کے ہاتھوں 2 افراد کے قتل پر ناراض ہیں اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کی فنڈنگ منظور نہیں کر رہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ بائیں بازو کے ریڈیکل ڈیموکریٹس نے عوام اور سیکیورٹی اداروں کو نقصان پہنچایا۔ فاشسٹ ڈیموکریٹس امریکہ کا تحفظ نہیں کر سکتے، یہ کام ریپبلکن کریں گے۔ 65% امریکیوں کا خیال ہے کہ امریکی صدر ایران میں بڑے زمینی حملے کا حکم دے دیں گے۔ صرف 7% امریکی ایران میں بڑی زمینی کارروائی کی حمایت میں ہیں۔ خبر ایجنسی اور اپسوس کی جانب سے 17 سے 19 مارچ تک کیے گئے سروے کے نتائج سامنے آ گئے۔ 55% امریکی نے زمینی کارروائی کی مکمل مخالفت کی۔ 34% امریکی نے ایران میں اسپیشل فورسز کی تعیناتی کی حمایت کی۔ 59% امریکی ایران میں جنگ کے خلاف ہیں۔ قطری ہیلی کاپٹر سمندر میں گر گیا، عملہ لاپتہ، تلاش جاری۔ قطری وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر معمول کی پرواز پر تھا جو تکنیکی خرابی کے باعث سمندر میں گر کر تباہ ہوا۔ لاپتہ عملے کی تلاش جاری۔ ہمیشہ سپورٹس کٹ میں دکھائی دینے والی پاکستانی سٹارز نے اپنے اپنے گھر عید منائی، رنگ برنگے لباس زیب تن کیے، کسی نے گھر کے گارڈن میں تو کسی نے پارک میں فوٹو شوٹ کرایا، کوئی تنہا، کسی نے فیملی کے ساتھ تصاویر بنوائی، عید کی خوشیاں دوبالا کیں۔ تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ میاد کی۔ آج بلوچستان کے 17 اضلاع میں مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ ہفتے کو کوئٹہ سمیت صوبے کے مختلف علاقوں میں بارش کی خوب برسی۔ ضلع کیچ میں ایک پل بہہ جانے سے ٹریفک کی آمد و رفت متاثر۔ شکرپڑیا لیک ویو پارک دامن کوہ فیملی پارک ڈکلیئر ہیں۔ فیملیز کے بغیر داخلے کی اجازت نہیں۔ اسلام آباد پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ نوجوان پولیس کے ساتھ تعاون کریں، ون ویلنگ اور ہلڑ بازی سے گریز کریں۔ عید کے پہلے روز 500 سے زائد ون ویلرز اور ہلڑ بازوں کے خلاف کارروائیاں کی گئی۔ جیو ٹیلی ویژن پر انٹرٹینمنٹ کی کہکشاں، لگاتار انٹرٹینمنٹ۔ اس عید پر جیو نشر کر رہا ہے بلاک بسٹر موویز، اسپیشل ٹیلی فلمز، ڈرامہ سیریل عشق میں تیرے صدقے کی آخری اقساط، بچوں بڑوں میں یکساں مقبول دی ڈونکی کنگ، صرف جیو پر۔ فون بجا تو ایکسٹینشن میرے کزن نے اٹھائی، اس کی کسی فرینڈ کا فون آیا تھا تو اس نے کہا کہ گڈ آفٹرنون۔ میں نے کہا گڈ آفٹرنون، کہا گڈ آفٹرنون، میں کہا گڈ آفٹرنون، فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر میں میرا کزن نیچے آیا، کہتے شہزاد یار تو نے فون کیوں اٹھایا؟ میں نے کہا یار وہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، بٹ تیری دوست کو نہیں پتا گوری ہے کہ ابھی گڈ آفٹرنون نہیں کہنا چاہیے۔ کہہ رہا وہ تو کہہ رہی تھی گیٹ آف دا فون، تو کہہ رہا گڈ آفٹرنون، گیٹ آف دا فون، گڈ آفٹرنون۔ بھابھی کافی دراز قد ہے۔ میں بینکاک گیا ہوا تھا شوٹنگ کے لیے، ٹھیک ہے، تو میں ان کی شاپ پہ گیا۔ اگر آپ کبھی تھائی لینڈ گئے تو وہ بہت بہت کیوٹ اور ہمبل طریقے سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کپن کھا۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں نے ایک فیمیل جوتا لینا ہے۔ اس نے کہا واٹ سائز؟ میں نے کہا 12۔ کپن کھا چیاما، اس کو لگا کنگ کانگ کا سائز۔ رن وے پر لیٹ کر جہاز کیوں روکا؟ شہزاد رائے نے کیوں عدالت سے اسٹے آرڈر لے رکھا ہے؟ ملیے عید کے دوسرے دن گلوکار اور سماجی رہنما شہزاد رائے سے پروگرام ہنسنا بنا ہے میں آج رات 10 بجے سے۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان کی صاحبزادی ماروی ملک انتقال کر گئیں۔ پی پی سیکریٹریٹ نے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ماروی ملک کو چند روز قبل برین ہیمریج ہوا تھا۔ صدر مملکت کا سینیٹر شہری رحمان کی صاحبزادی کے انتقال پر دکھ کا اظہار، کہا اللہ سوگواران کو یہ صدمہ برداشت کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ ماروی خورشید کی نماز جنازہ کل سپہر کراچی میں ادا کی جائے گی۔ پشاور کی کوہاٹ روڈ پر بینک ڈکیتی،
डाकू बैंक से 1,35,00,000 रुपए नकद 441 तोला सोना ले गए। गुज़िश्ता रोज होने वाली वारदात का मुकदमा दर्ज। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक डाकू दीवार तोड़कर बैंक में दाखिल हुए, अपने साथ गैस सिलेंडर भी लाए थे। अंदर दाखिल होकर तमाम सीसीटीवी कैमरे नाकारा किए। बैंक में 3 इमरजेंसी अलार्म्स थे जो 5 बार बजे, लेकिन बैंक ने न सिक्योरिटी गार्ड तैनात किया था, ना ही अलार्म कंपनी ने ऑपरेशन मैनेजर को अलार्म बजने से मुताल्लिक आगाह किया। और ईद का दूसरा रोज बच्चों ने तफरीह के लिए पार्कों और नहरों का रुख कर लिया। किसी ने झूले झूल कर अपनी ईदी खर्च की तो कोई ठंडी आइसक्रीम खाकर लुत्फानंदोज हुआ। मौज मस्तियों का सिलसिला जारी। सखर में बच्चों ने रानी कश्ती की सैर करके ईद के मजे दुबाला किए। बच्चों के साथ बड़े भी पीछे नहीं। ईद के दूसरे दिन सयाह ने मलिका कोहसार मरी का रुख किया, खूब इंजॉय कर रहे हैं।